قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ستائش اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اپنی ساری مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار احسانات کیے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ایک انسان کو جو بھی چیزیں، جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن مقدس کے اندر خود فرمان ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ اگر تم انہیں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو تم گننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی پوری زندگی سے ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے پوری زندگی صرف کر دی۔ زندگی کے اندر انسان کو جو بھی چیزیں پیش آتی ہیں، تمام چیزوں کے حل، تمام مشکلات کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ زندگی کے ہر موڑ میں ہمیں جینے کا سلیقہ بتلایا، ہمیں اٹھنے، چلنے، کھانے پینے، یہاں تک کہ حاجت کو بھی پورے کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرہ کو پاک رکھنے کے لیے، سماج و معاشرہ میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ آج کے اس خطبہ کے اندر میں جس موضوع کے تعلق سے آپ لوگوں کو چند باتیں بتلاؤں گا، اس موضوع کا نام ہے ظلم۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ اس موضوع کو میں نے 4 حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ظلم کے معنی کیا ہے، ظلم کسے کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ ظلم کا حکم کیا ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر ظلم کا حکم کیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرہ میں ظلم کتنی طرح سے کیا جاتا ہے، ظلم کی کچھ موجودہ شکلیں۔ اور چوتھا حصہ یہ ہے کہ ظلم کرتے ہیں اگر ہم اور آپ، تو ہمارا اور آپ کا انجام دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ ظلم کسے کہتے ہیں۔ یہ ظلم ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ جب ہم اور آپ لغت میں ڈکشنری میں کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، اس میں لکھا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہی ظلم ہے۔ مثلا کوئی مال ہے، کوئی جائیداد ہے، فلاں شخص کا ہے، آپ اس کو دینے کے بجائے دوسرے کو دے دیں۔ حق تھا اس کا، لیکن آپ نے اس کے بجائے دوسرے کو سونپ دیا، یہی ظلم ہے۔ اسی کا نام ظلم ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرہ میں ظلم اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب گاؤں اور سماج و معاشرہ میں کوئی انسان کسی کو ناحق ستاتا ہے، کسی کے زمین و جائیداد پر قبضہ کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں باؤ کاہے ظلم کرتے۔ تو ظلم جو کتابوں کے اندر جس معنی میں پایا جاتا ہے، اسی معنی کے اندر ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرہ میں بھی استعمال ہے۔ ظلم کی تعریف کو یاد رکھ لیجئے کہ جس کا حق ہے اس کو نہ دے کر دوسرے کو دے دینا، یہی ظلم ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ ظلم کا شریعت اسلامیہ کے اندر حکم کیا ہے۔ تو سن لیجئے کہ ظلم
نہ تو حلال ہے، نہ تو مستحب ہے، نہ تو مکروہ ہے، بلکہ یہ ظلم صاف لفظوں میں قرآن و سنت میں موجود ہے کہ ظلم کرنا حرام ہے۔ آپ کسی بھی انسان کے ساتھ، خواہ مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کسی بھی مذہب کا نام ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، آپ اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ رب العالمین جو سارے لوگوں کا رب ہے، تمام لوگوں کو پالنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ جب وہ سبھی لوگوں کا رب ہے، سبھی لوگوں کو روزی دیتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ ہم تو کسی کو روزی نہیں دیتے، ہم تو کسی کے مالک نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم تو بدولت اولا ظلم کسی پر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ظلم کیوں نہ حرام ہو؟ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ سورہ قاف کے اندر ہی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما ربک بظلام للعبید، کہ تمہارا رب کسی بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنے ذات پر، اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، وجعلته بینکم محرما، اور اس ظلم کو تم لوگوں کے درمیان حرام قرار دیا ہے۔ سماج و معاشرہ کے اندر ظلم کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، لہذا جب اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، تمہارے درمیان ظلم کو حرام اس نے قرار دیا ہے، فلا تظالموا، تو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ہمارے سماج و معاشرہ میں دور نہ جائیں اپنے گاؤں میں ہی دیکھ لیں، آج انسان اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، پڑوسی کو ستا رہا ہے، کمزور مسلمانوں کو، کمزور جو بھی ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو کمزور ہو تو لوگ اسے ستاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور حرام کیوں نہ ہو ظلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھتے تو کہتے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ اے لوگوں ظلم کرنے سے بچو، لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے سے بچو، کیونکہ فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ اگر اس دنیا کے اندر تم ایک شخص پر ظلم کرو گے، قیامت کے دن یہ ظلم تمہارا ظلمات پوری تاریکیوں کی شکل میں بدل جائے گا۔ جب آپ کو خور میں روشنی کی ضرورت ہوگی، لوگ وہاں اللہ رب العالمین کے آخرت کے دن چلیں گے، روشنی کی ضرورت ہوگی، آپ نے دنیا کے اندر ظلم کیا ہوگا، وہ ظلم ظلمات میں تاریکیوں میں بدل جائے گا، آپ بھٹکتے پھریں گے۔ اسی لیے ظلم حرام ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک حدیث کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو کچھ انہیں نصیحتیں کی، فرمایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادہ لا الہ الا اللہ، کہ معاذ بن جبل تم جس قوم کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، وہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے انہیں تم لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، محمد رسول اللہ کی دعوت دینا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ لوگ تمہارے بات کی اتباع کر لیں، اطاعت کر لیں، تو تمہیں بتانا ان اللہ قد فرض علیکم خمس صلوات فی کل یوم و لیلہ، کہ اللہ رب العالمین نے ان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب اس بات پر بھی لوگ عمل کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے مالوں میں صدقہ اور زکات کو فرض کیا ہے، زکات کو فرض کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم، جو تمہارے مالداروں سے لیا جائے گا، وترد علی فقرائہم، خود نہیں کھایا جائے گا، تمہارے مالداروں سے لے کر کے تمہارے غریبوں میں محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اصل جملہ جو ہمارے موضوع سے تعلق ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، کہ اے معاذ بن جبل جب تم لوگوں سے زکات وصول کرنا تو ان کے سب سے بہترین مال کو لینے سے بچنا، ایسا نہ ہو کہ تم کہیں زبردستی ان کے سب سے اچھے اناج کو، سب سے اچھی کھجور کو، موٹی گایوں کو، موٹی اونٹوں کو زبردستی لے لو، بلکہ متوسط مال لینا، میڈیم کوالٹی کا مال لینا۔ اگر تم زبردستی ان کے اچھے مالوں کو لے لیتے ہو تو یہ ظلم ہوگا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اتق الظلم، اے معاذ بن جبل ظلم سے بچو، واتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ معاذ بن جبل کو کہا اے معاذ بن جبل مظلوم کی بددعا سے بچو، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب،
کیونکہ جب مظلوم شخص بد دعا کرتا ہے، رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، تو اس کے رب کے سامنے اور اس کے دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، اس کی دعائیں جا کر ڈائریکٹ عرش سے ٹکراتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب مظلوم شخص اللہ رب العالمین سے کسی شخص کے بارے میں بد دعا کرتا ہے فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، تو اس کی دعاؤں کو بدلیاں اٹھاتی ہیں اور رب کائنات کے عرش سے دعائیں ٹکراتی ہیں، تو رب کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اے میرے بندے میں ضرور تیری مدد کروں گا، گرچہ کچھ دیر کے بعد ہی کیوں نہ۔ تو میرے بھائیوں، ظلم اس لیے حرام ہے کیونکہ ظلم سے سماج و معاشرہ میں طرح طرح کی برائیاں پنپتی ہیں، طرح طرح کی برائیاں وجود میں آتی ہیں، لوگ سماج و معاشرہ کے اندر پس پس کر کے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے سر کو نیچا کر کے رہتے ہیں، اس لیے ظلم کرنے سے بچو۔ ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرہ میں ظلم کی کئی شکلیں ہیں، ظلم کی کئی شکلیں ہیں۔ سب سے پہلی شکل جو اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، اس کائنات کا سب سے گھٹیا اور سب سے بڑا ظلم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں سب سے بڑا ظلم ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم اس لیے ہے کہ جب ہم اور آپ کا وجود اس دنیا کے اندر نہیں تھا، جب ہم اور آپ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، پہلے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نطفے کی شکل میں رکھا ماں کے پیٹ میں، پھر خون کی شکل میں تبدیل کیا، خون کی شکل میں تبدیل کرنے کے بعد رب العزت نے آپ کی ہڈیاں، آپ کا ڈھانچہ بنایا، آپ کا ڈھانچہ بننے کے بعد رب نے اس کے اوپر ماंس گوشت چڑھایا، اس کے بعد اس میں اللہ نے جان پھونک دی۔ اب جب اللہ نے جان پھونک دی اور آپ پیٹ میں تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، ظاہر سی بات ہے وہاں آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، بیمار ہو تو دوا کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرو ذرا اللہ رب العالمین کی قدرت پر، اس کے احسانات پر غور کرو اور لوگوں پر ظلم کرنے سے بچو۔ اللہ نے کیا کیا؟ ایک چمڑے کا پائپ تمہاری ماں کے ناب سے تمہارے ناب میں جوڑ دیا، اور جو حیض کا خون عورتوں کو آتا ہے نہایت ہی گندا اور بدبودار ہوتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان دیکھے اور اس کی بدبو سے جان جائے گا کہ یہ حیض کا خون ہے، اللہ نے اسی گندے خون کو تمہاری غذا کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور تم جب تک ماں کے پیٹ میں رہے اس سے تمہارے اندر غذا پہنچتی رہی اور تم اس میں پرورش پائے۔ اس کے بعد جب دنیا میں آئے تو آپ کے پاس دانت نہیں ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے ماں کے پستان میں میٹھا دودھ اتار دیا، آپ 2 سال تک دودھ پی کر جیتے رہے۔ جب آپ بڑے ہوئے، آپ نے دائیں جانب کھیتیاں دیکھی، لوگوں کو کھاتے پیتے دیکھا، آپ کو اللہ رب العالمین نے کھانے کے لیے طرح طرح کا انتظام کیا۔ اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے، آپ شریعت کے مکلف ہوئے، آپ پر واجب ہوا کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکات دیں، لوگوں کے حقوق کو ادا کریں، تو آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے یا تو آپ نے شرک کیا، اللہ رب العالمین کو مانا ہی نہیں، کہا کہ ہم تو فلاں بابا کے پاس گئے تھے تب ہمارے بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جس رب کائنات نے اتنا سارا انتظام کیا، تم اس رب کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کر لو۔ اس کے بعد اگر آپ نے رب کو مانا بھی تو آپ نے اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا، آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، آپ روزے نہیں رکھتے ہو، آپ لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہو، لوگوں پر ظلم نہیں کرتے ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے حق میں کسی کو شریک کرنا، اس کے حکم پر عمل نہ کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم اس لیے ہے کہ اس نے اتنا سارا کچھ کیا اور ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی تابعداری اور فرمانبرداری نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کوتاہیاں ہم میں بھی ہے، ماں اور بہنوں کے اندر بھی ہے، نماز پڑھنے میں کاہلی، روزہ رکھنے میں کاہلی، لوگوں کے حقوق کو پورا کرنے میں کاہلی، رشتہ داریوں کو دیکھیے لوگ توڑتے جا رہے ہیں، طرح طرح کی برائیاں ہمارے اندر آ گئی۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اس کے احکامات پر عمل نہ کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے حق میں ظلم ہے۔ میرے بھائیو، اس کائنات کا جو دوسرا سب سے بڑا ظلم ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرہ میں بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد نبی کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ تاکہ واطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس لیے بھیجا تاکہ ہم ان کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں، ان کے بتائے ہوئی باتوں کو ہم اور آپ عمل کریں، ان کی باتوں پر عمل کریں۔ لیکن ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے میں کیا ہے؟ آج ہمارے سماج و معاشرے کا نوجوان نہ تو اللہ رب العالمین کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہتا ہے، نہ تو ان کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے، نہ تو ان کی طرح نماز اور روزے ادا کرنا چاہتا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں نہ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتی ہیں،
हम और आप अगर किसी को उसवा नमूना समझते हैं तो नौज बिल्ला उल्टे सीधे लोगों को, गाने बजाने वालों को, नाचने गाने वालों को, क्रिकेटरों को, तरह तरह के लोगों को हमारा नौजवान आजकल उसवा बना रहा है, नमूना बना रहा है। लेकिन वही अल्लाह के नबी की सीरत मौजूद है, सहाबा की सीरत मौजूद है, ताबईन की सीरत मौजूद है। बहुत कम ही लोग हैं जो उस पर अमल करने वाले हैं, उसको अपनाने वाले हैं। मेरे भाइयों, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है कि आप नबी की तालीमात को छोड़कर गैरों की तालीमात पर चले जाओ। ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। इस जुल्म का ताल्लुक तो हुकूकुल्लाह और हुकूक रसूल से था। अब हमारे और आपके समाज और माशरा में कुछ जुल्म, कुछ किस्मों, तरह तरह की किस्मों से लोगों पर जुल्म किया जाता है। आप अपने गांव और समाज और माशरा में ये मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं कि गांव में जो मालदार तबका है, ताकतवर तबका, ताकतवर कह लीजिए, किसी भी नाहिए से ताकतवर हो, या तो पैसे की वजह से ताकतवर हो, या तो सियासत की वजह से ताकतवर हो, या तो उसके खानदान में अफराद ज्यादा हो जिसकी वजह से वो ताकतवर हो। ऐसे लोग जिनके अंदर अल्लाह का डर नहीं होता है, तो जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, जिस शख्स की जमीन पर चाहते हैं, कब्जा आसानी के साथ कर लेते हैं। मेरे भाई, अपनी ताकत के बलबूते, अपने पैसे के बलबूते, जानते हैं गरीब है कहां तक मुकदमा लड़ेगा, जानते हैं कमजोर है कहां तक हमसे जंग करेगा, जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, अगर जो भी शख्स ऐसा करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस को याद रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इक़तदा अशबरन मिन अल-अर्द ज़ुल्मन तवक़अहु अल्लाहु यौमल क़ियामह मिन सब'i अर्दीन, कि जो शख्स एक बारिश की जमीन, कह लीजिए एक बित्ता जमीन भी नाहक जुल्म करते हुए किसी का अगर उसने हड़प लिया है, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 जमीनों का तोप उसके गले में डाल देगा। 7 जमीनों का तोप उसके गले में डाल देगा। मेरे भाई, ये इतना बड़ा जुल्म है और ये हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखता है। आपको, हम में से जितने लोग भी अगर किसी ने ऐसा किया है तो पहले फुर्सत में जाके उस शख्स की जमीन को वापस करो और उससे माफी मांगो, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगो। हमारे और आपके समाज और माशरा में जुल्म की एक शक्ल ये भी पाई जाती है कि गांव के अक्सर लोग बाहर रहते हैं। हर गांव में ऐसा होता है कि अक्सर लोग बाहर रहते हैं, कोई मुंबई रहता है, कोई गुजरात रहता है, कोई कहीं रहता है, बेचारे घर छोड़ के चले गए, खेत छोड़ के चले गए। अब क्या करते हैं जो लोग यहाँ पे हैं, जिनके अंदर अल्लाह का डर नहीं होता है, जिनके दिमाग में, दिल में बेईमानी तेवत होती है, बसी हुई होती है, वो क्या करते हैं, अपने खेत को जोतने जाते हैं तो उनके मेड़ को खेत के निशानात को मिटा देते हैं। अगर घर छोड़ के गया है तो उसकी बाउंड्री को गिरा देते हैं, उसके घर को हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, जितने लोग भी जमीन के निशानात को, कह लीजिए मेड़ को मिटाते हैं, उसके निशानात को खत्म कर देते हैं, या लोगों की जमीन पर जायदाद पर बगैर हक के कब्जा कर लेते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए अल्लाह के नबी की सही हदीस है, लअनल्लाहु मन गय्यरा मनाज़िर अल-अर्ज़, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस शख्स पर लानत है जो जमीन के निशानात को बदले, जमीन के निशानात से मुराद मेड़ है, जो मेड़ को मिटा दे, खेत के निशानात को मिटा दे कि कहां से किसका खेत है, कौन किसका खेत है। ये बुराई हमारे और आपके समाज मुआशरा में, गांव में चढ़ करके बोल रही है। हम और आप अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं, अहलुस सुन्नह वल जमाअह कहते हैं, लेकिन हमारी आदत, हमारा तरीका चोरों वाला, बदकारों वाला, गैरों वाला हमारा तरीका है। अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा, अहलुल हदीस फिल इस्लाम का अहलुल इस्लाम फिल मज़ाहिब, अहलुल हदीस इस्लाम के अंदर ऐसे हैं जैसे इस्लाम तमाम मज़ाहिब के अंदर मुमताज है, ऐसे अहले हदीस भी मुमताज है। तो कम से कम अपने इज्जत का, अपने आबरू का तो ख्याल रखो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। सबसे बेहतर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना है। जब आपके अंदर तक़वा होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होगा, उसके अज़ाब का डर होगा, तब हम और आप ये काम कभी नहीं करेंगे। हमारे और आपके समाज और मुआशरा में जुल्म का एक तरीका ये भी है कि जो लोग किसी भी तरीके से ताकतवर हों, जैसा कि मैंने कहा, चाहे पैसे की वजह से, सियासत, किसी भी तरीका से ताकतवर हों, लोगों की जमीन पर कब्जा करते हैं एक दूसरे तरीके से। पहले जमाने में क्या होता था, जमीनें बहुत होती थी, लोग लोगों को दान दे देते थे। अब क्या हुआ, ऐसी जमीन के कागजात नहीं होते थे, ऐसी जमीन के कागजात नहीं होते थे, जिसको किसी ने जमीन दिया वो ऐसे, उसने ऐसे घर बना लिया या वैसे उसने खेती करने लगा, उसके कोई कागजात नहीं है। अब जब तहसील में लिखने पढ़ने का जमाना आया, चोरों और डाकुओं को पढ़ा लिखा कहां जाने लगा, तब ऐसे लोगों ने पता लगाया कि किसके जमीन का कागज नहीं है, किसके घर का कागज नहीं है। लोगों ने तहसील में जाकर के फर्जी कागजात तैयार करवाए जमीन के, अपने पैसे की बदौलत, अपने ताकत की बदौलत फर्जी कागजात तैयार करा करके गांव में लोगों को दिखलाते हैं कि देखिए फला साहब का जो घर बना है,
फला साहब की जो जमीन है इनके पास इसका कोई कागज नहीं है, कागज तो मेरे पास है, ये मेरी जमीन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, हाई कोर्ट ने फैसला किया है, जिला अदालत ने फैसला किया है। कान खोल करके सुन लीजिए, अगर वो आपकी जमीन नहीं है, आपने फर्जी कागजात तैयार करा के लोगों के सामने पेश किया है, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हो, हाई कोर्ट ने फैसला किया हो, जिला अदालत ने फैसला किया हो, यहां तक कि अगर अल्लाह के नबी भी फैसला कर दें तो वो जमीन आपकी नहीं हो जाएगी। इसके ताल्लुक से हदीस सुनिए, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अना बशर व इन्नकुम लतख्तसिमून इलैया व लअल्ल बअदकुम अन यलहना बिहुज्जतिही मिन बअद, कि लोगों में इंसान हूं, तुम्हारी तरह इंसान हूं, और तुम लोग अपने झगड़ों का फैसला हमारे पास करवाने के लिए आते हो। उम्मीद है और ऐसा होता है कि दो लोगों में से जो झगड़ा करने वाले हैं, दो लोगों में से एक शख्स अपनी बात को अच्छी तरह हमारे सामने पेश कर देता है, चरब जुबान होता है, तो अगर मैं उसकी चरब जुबानी को सुन करके, जाहिर को देख करके अगर मैं फैसला कर दूं, फमन क़ज़ैतु लहू बिहक़्क़ि अख़ीह, तो अगर मैंने फैसला कर दिया उस शख्स के हक में जिसकी वो जमीन नहीं है, सिर्फ उसके चरब जुबानी को सुन करके, तो जान लो मैं उसको जमीन नहीं ले रहा हूं, मैं उसे जहन्नम का टुकड़ा ले रहा हूं। कोई भी फैसला कर दे, अगर वो हक में असलियत में आपकी जमीन नहीं है, तो वो आपको जमीन नहीं मिल रही है, बल्कि वो आपका एक टुकड़ा मिल रहा है। आप खुद गौर करें, खुद सोचें, अगर एक ही जमीन की दो लोग दावेदार हो, दो लोग तहसील में मुकदमा लड़ रहे हो, पता है दोनों में से एक को कि मेरी जमीन नहीं है, कंफर्म होता है एक को मेरी नहीं है, क्योंकि एक चीज दो लोगों की तो हो नहीं सकती है, पता होता है कि मैं ही गलत पे हूं, लेकिन फिर भी जानते हैं कि मैं पैसा ज्यादा दे दूंगा तो मुकदमा मैं जीतूंगा, ताकि लोग मुझे मिलने का इम्कान है, इसलिए लेते हैं। मेरे भाइयों, ये सरासर गलत है और सामने वाले पर जुल्म है। अगर आपने जुल्म किया तो आप जालिम होंगे, जिसकी जमीन को आपने हड़पा वो मजलूम होगा, उसने अगर अल्लाह के दरबार में हाथ उठा दिया तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाएगी। जुल्म की एक और शक्ल हमारे और आपके समाज और मुआशरा में पाई जाती है कि लोग पहले जमाने में और अब भी जिनके पास औलाद नहीं हुआ करती है, वो क्या करते हैं कि लोगों को गोद ले लेते हैं। अब भी लोग गोद ले लेते हैं, मुंह बोला बेटा बना लेते हैं किसी को। एक बात याद रखें कि शरीयत इस्लामिया के अंदर अगर किसी भी शख्स ने किसी को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया है, तो वो उसकी जायदाद का हकदार नहीं होगा, उसकी जायदाद का वारिस वो नहीं होगा। हाँ, अगर वो शख्स उसको कुछ वसीयत कर जाए तो वो जितना वसीयत करेगा उतना ही वो पाएगा, लेकिन इसमें भी फायदा है कानून शरीयत का कि इंसान अपने पूरे माल का तिहाई हिस्सा वसीयत कर सकता है किसी को। यानी अगर 3 रुपए है तो सिर्फ 1 रुपए की आप वसीयत कर सकते हो, सिर्फ 1 रुपए की वसीयत कर सकते हो। लेकिन हमारे और आपके समाज और मुआशरा में क्या है, अगर किसी ने किसी को गोद ले लिया, वो बोला बेटा बना लिया, तो उसके मरने के बाद या उसकी जिंदगी में उसके पूरे जायदाद को लोग लिखवा लेते हैं, पूरे घर को लिखवा लेते हैं। मेरे भाइयों, शरीयत इस्लामिया ने किसको कितना हिस्सा मिलेगा जमीन में, किसको कितना हक मिलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद सूरह निसा के अंदर और एक और जगह सूरह निसा और सूरह माइदा के अंदर बयान कर दिया है कि अगर कोई शख्स दुनिया से मर जाता है, चला जाता है, तो उसने जो भी जायदाद और प्रॉपर्टी छोड़ी है उसमें किसका कितना हिस्सा मिलेगा, शरीयत ने मुकम्मल किया है। हम और आप नहीं है मुकर्रर करने वाले कि आप इतना ले लीजिए, शरीयत ने मुकर्रर कर दिया है। तो अगर कोई शख्स किसी को मुंह बोला बेटा होने की वजह से पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया, तो गोया कि उसने उस माल के जो भी वारिसीन है उन पर जुल्म किया है, और जुल्म किया तो ये भी जुल्म हुआ और वो जालिम हुआ और वो लोग मजलूम हुए। हमारे और आपके समाज और मुआशरा में जुल्म का एक तरीके से ये भी किया जाता है कि हमारे नौजवान जब जवानी की उम्र को पहुंचे, उनकी शादियां हो गई, शादियां होने के बाद उन्होंने 1 महीना बड़ी खुशी के साथ गुजारा अपनी बीवी के साथ, मौज मस्ती की। उसके बाद जब 1 महीना 2 महीना गुजरा तो क्या करते हैं, कुछ इतने बदतमीज और नालायक लोग होते हैं कि अपनी बीवी को अपने बेडरूम में छोड़ करके अपने जाकर के चौराहे की रुको 11-12 बजे रात में बदतमीजियां करते हैं, लोगों को छेड़ते हैं, शराब पीते हैं, जुए खेलते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया वलिअयनिका अलैका हक्का वलिजमसिका अलैका हक्का वलिजसदिका अलैका हक्का, कि तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी आंख का तुम्हारे ऊपर हक है, और जो तुम शादी करके लाए हो अपनी बीवी से ना, उस बीवी का तुम्हारे ऊपर हक है, उसको भी वक्त दो, उसको भी टाइम दो, किसी दूसरी औरत की तरफ नजर उठा के मत देखो। ये भी हमारे और आपके समाज और मुआशरा में नई नस्ल के जो नौजवान हैं उनके अंदर ये बुराई सर चढ़ के बोल रही है।
میرے بھائیوں ظلم کی اور بھی بہت زیادہ شکلیں ہیں، اگر ہم اور آپ گنائیں تو وقت کم پڑ جائے گا، بہت ساری شکلیں ہیں، لہذا جو بھی شکلوں کو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، اور ایک اور شکل جو ابھی ہمارے ذہن میں آ گئی وہ ہے کہ گرام سماج کی زمین لوگ گاؤں میں قبضہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو گرام سماج کا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ جا کے کسی معتبر عالم دین سے ملیے جو حق میں سچ میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، اس طاقت والے آئیے، اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ حلال ہے تو میں دیکھتا ہوں۔ اگر آپ نے گرام سبھا کی زمین کو قبضہ کر لیا ہے، پہلے آپ غور کریں کہ گرام سماج کی زمینیں کیوں چھوڑی جاتی ہیں؟ گاؤں کے مویشیوں کے لیے، جانوروں کے لیے، غریب طبقہ کے لیے چھوڑی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے اس پر قبضہ کر لیا گویا کہ آپ نے پورے گاؤں کے حق کو مارا ہے، پورے گاؤں کے حق کو مارا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی زمین پر قبضہ کرنا اور گرام سبھا کی زمین پر قبضہ کرنا، گرام سبھا کی زمین پر قبضہ کرنا اس کے بنسبت زیادہ گنہگار آدمی ہے، کیونکہ اس نے بہت سارے لوگوں کا حق غصب کر لیا ہے، اس نے تو صرف ایک لوگوں کا حق غصب کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جو بھی ظلم کے طریقے، ظلم کے جو بھی میں نے قسموں کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے اور زبردستی اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، اپنے دامن کو ایسے بری بری خصلتوں سے بچائیے۔ اور اگر جب دنیا کے اندر انسان ظلم پہ ظلم کرتا رہتا ہے، ظلم پہ ظلم کرتا رہتا ہے، علامہ ابن قیم کا قول ہے، وہ کہتے ہیں جب دنیا کے اندر ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جب لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگتے ہیں، ظلم عروج کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ انہی ظالموں میں سے کسی بڑے ظالم کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، کسی بڑے ظالم کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، پھر وہ چاہے جاہل ہو، چاہے عالم ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہارتا ہے۔ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ آج ہم پر ظالم کے مسلط ہیں، ان کی غلطی نہیں ہے، غلطیاں اور خامیاں تو ہمارے اندر ہیں، ہماری اور آپ کے عملوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ایسے ظالموں کو ہم پر مسلط کیا ہے۔ اپنے دامن میں جھانکیے، اپنے نفس پر غور کیجیے، اپنے آپ کو ان بری خصلتوں سے بچائیے، اللہ رب العالمین ضرور ہمیں اور آپ کو بلندی اور ترقی عطا فرمائے گا۔ اب اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم تمام لوگوں کو ظلم جیسی بدترین عمل سے بچائے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے ہمیں اور آپ کو روکے، ہمارے اور آپ کے دامن کو اس خطرناک بیماری سے، اس خطرناک گناہ سے محفوظ رکھے۔ اے بار الہ ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو جلد سے شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جتنے لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر لا۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے مساجد، مدارس اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولی ولسائر المسلمین۔